اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن۔ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ تو ہم نے جو ہے لاسٹ کلاس میں ادغام الصغیر بین الحروف کو کمپلیٹ کیا ہے، یعنی جو ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز ہوتا ہے کہ لیٹرز کس طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، اس حساب سے ہم نے ان کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، اور جب پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو اس میں ہم نے ادغام کیا تھا، جس کو ادغام الصغیر کہتے ہیں، رائٹ۔ اینڈ آئی ہوپ آپ سب کو ٹاپک سمجھ آئی ہو اینڈ آپ نے اس کو ریوائز بھی کیا ہو ویڈیو کو دیکھ کر انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم ایک اور نیو ٹاپک کو دیکھتے ہیں، حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کے حوالے سے۔ حمزۃ الوصل ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں بیسکس میں کہ حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے، کب پڑھا جاتا ہے اور کب نہیں پڑھا جاتا، اور اس کے بعد کیا آنے سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ حمزۃ الوصل پر فتحہ لگے گا، ضمہ یا کسرہ لگے گا، رائٹ۔ اور ہم نے بیسکس میں یہ بھی سیکھا تھا کہ اس کے کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، کچھ وربز ہیں اور کچھ امپراپر ناؤنز ہیں جن کے اندر سیکنڈ لیٹر پر یا تھرڈ لیٹر پر ضمہ ہونے کے باوجود ہم کسرہ لگا کر پڑھتے ہیں۔ یہ ہم نے آلریڈی بیسکس میں کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کی ڈیفرنس کو پہچانیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دونوں جب ساتھ میں آتے ہیں تو کس طرح کی رولنگ اپلائی ہو سکتی ہے، فائن۔ تو حمزۃ الوصل تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے، حمزۃ القطع بھی آپ کو پتہ ہے، بس آج آپ نے اس کا ایک الگ نام جانا ہے۔ تو جب میں اس کے حوالے سے بات کروں گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع میں ڈفرینس کیا ہے۔ حمزۃ الوصل دکھتا کیسا ہے؟ اگر آپ بات عثمانی مصحف کی کریں، یعنی دی اوریجنل حمزۃ الوصل جس طرح دکھنا ہے وہ ایک الف کی طرح ہی ہوتا ہے، جس کے اوپر ایک چھوٹا سا صاد بنا ہوا ہوتا ہے، رائٹ۔ لیکن حمزۃ القطع ایسا نہیں ہوتا، وہ کبھی الف کی طرح ہی آتا ہے بٹ اس پر حرکات ہوں گے ہمیشہ، رائٹ، یا وہ صرف اس طرح آتا ہے جسٹ لائک اے حمزہ، فائن، ود حرکات آن اٹ، یا وہ کبھی الف پر، کبھی واو پر، کبھی یا پر اس طرح آتا ہے، رائٹ، ان دس وے، اس طرح آتا ہے۔ کبھی وہ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، اسپیشلی جب ضمہ ہو، فتحہ ہو، ضمتان ہو، فتحتان ہو تو یہ حمزہ اوپر لکھا ہوا آتا ہے۔ اگر کسرہ یا کسرتان آئے تو وہ قرآن کے اندر کبھی کبھی اس طرح ملتا ہے، ایک الف کے نیچے کسرہ، الف کے نیچے ایک حمزہ جس کے نیچے کسرتان، بیکاز یہ والا جو حمزہ ہے یہ بہت چھوٹا حمزہ ہوتا ہے نا، اٹ از ویری اسمال، اس کو ہم جتنا بھی بڑا کرنا چاہے وہ ایسا عین کی طرح لگنے لگے گا پھر، تو اس لیے چھوٹا ہوتا ہے، اس وجہ سے کبھی کبھی وہ ایسے ہی آتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ زیادہ تر چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت ہی شارٹ لگتا ہے، اس وجہ سے قرآن میں وہ الف، واو اور یا کے ساتھ حمزہ لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے۔ تو حمزۃ القطع کے بہت سارے سائنز ہیں، رائٹ، اس طرح بھی وہ آ سکتا ہے with فتحہ، ضمہ، کسرہ، ساکن، تنوین، anything، فائن۔ تو جو قرآن ہم پڑھتے ہیں مجید اسکرپٹ، اس میں حمزۃ القطع تو آپ پہچان سکتے ہیں لیکن حمزۃ الوصل کو پہچاننا آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہوگا کیونکہ اس پہ صاد کا سائن نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس کو سمجھیں گے کیسے کہ حمزۃ الوصل کے بعد ہمیشہ لام ہوتا ہے یا کوئی ساکن حرف یا تشدید حرف ہی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ورڈ کے شروع میں آتا ہے، this حمزۃ الوصل always comes in the beginning of the word، لیکن حمزۃ القطع ورڈ کے شروع میں، اسٹارٹنگ میں، اینڈنگ میں کہیں پر بھی آ سکتا ہے، اوکے۔ اس حمزۃ الوصل کو حمزۃ الوصل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کنیکٹنگ حمزہ ہے، ایک ورڈ کو ایک اور ورڈ سے کنیکٹ کرتا ہے، رائٹ۔ اسپیشلی عربی کے اندر ساکن سے کوئی ورڈ جو ہے شروع نہیں ہو سکتا، کوئی عرب جو ہے جب بات کرتے ہیں تو سکون سے شروع نہیں کرتے ورڈ کو، لیکن قرآن کے اندر کچھ ایسے ورڈ ہوتے ہیں سکون سے شروع، اس سے پہلے وہ حمزۃ الوصل کو لگا کر آسانی کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل انگلش میں اگر ہمیں اسکول کہنا ہے تو ہم اسکول پڑھتے ہیں، رائٹ، دیر از نو ووول
before or after it. ہم اس کو آسانی سے پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں نہیں ہوتا. ہم اس کو ایون اردو میں نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اردو اسپیکرز اسکول نہیں کہتے، اسکول کہتے ہیں، اسکول، کیونکہ انہیں اردو میں عادت ہوئی ہوتی ہے کہ سکون سے شروع نہ کریں. تو اس طرح اسکول، اسکول، اسٹک، اسٹک کو اسٹک اس طرح کہتے ہیں، رائٹ، بیکاز اس طرح عادت ہوئی ہوتی ہے. عربی میں اس طرح نہیں ہے، سکون سے شروع ہی نہیں ہو سکتا. اینڈ دیٹ از وائی اس کو آسانی سے ادا کرنے کے لیے سکون والے حرف کو حمزۃ الوصل اس سے پہلے لگایا جاتا ہے. اس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب ہم اسی ورڈ سے شروع کر رہے ہوں، اس سے پہلے کے ورڈ سے شروع کر رہے ہوں، یعنی کنٹینیوم میں ہم پڑھ رہے ہوں، تو اس حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ساکن کے حرف کو ہم اس سے پہلے والا جو ورڈ ہے اس کے آخری حرف سے ملا کر آرام سے پڑھ سکتے ہیں. The need is only when we are starting from that specific word. تو یہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے اور شروع میں ہی پڑھا جائے گا only while we start reciting from that particular word. اور else پیچھے سے پڑھ رہے ہیں ملا کر تو ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، رائٹ. وصل کا مطلب اس لیے ہے کہ وہ کنیکٹ کرتا ہے، اور یہ بھی کہ وصل کے دوران اس کو ہم نہیں پڑھتے. لیکن قطع کا مطلب کیا ہے؟ قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا، کٹ آف کرنا. ہم نے حمزہ ساکنہ میں بھی یہ پڑھا تھا کہ جب ہم حمزہ کو ساکن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قطع کر کے کٹ آف ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. حمزہ کو پڑھنے کے لیے ہماری ساؤنڈز کو کٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ہم فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ پڑھیں یا ساکن کے ساتھ، ای، او. اس لیے اس حمزہ کو ہم حمزۃ القطع کہتے ہیں. اس وجہ سے اس کا نیم یہ ہے. جب ہم حمزۃ الوصل کو حرکہ لگا کر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی حمزۃ القطع کی طرح ہی پڑھنا ہوگا، but as it has a complete different ruling that it is only in the beginning of a word and it is used to connect one word to other. اور اس وجہ سے وہ ہے کیونکہ سکون کا لیٹر آسانی سے پڑھا جائے، اس وجہ سے وہ لگایا گیا ہے. and that is why یہ حمزۃ القطع سے تھوڑا الگ ہے. فائن. آئی ہوپ آپ کو حمزۃ الوصل و قطع کی ڈفرینس پتہ چل گئی ہے. وصل کے بارے میں تو آپ کو آلریڈی پتہ تھا. قطع وہ ہے جو قرآن کے اندر آپ کو حمزۃ الوصل کے علاوہ جہاں پر بھی حمزہ مل رہا ہو، جن پہ کوئی حرکات ہو، ساکن ہو، تنوین ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارے آپ کو حمزۃ القطع میں آپ کنسیڈر کریں گے. فائن. کبھی کبھی صرف الف آتا ہے، ایکسٹرا الف، اس کو کنسیڈر نہ کریں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ حمزہ، ناٹ اباؤٹ الف. فائن. حمزہ کے 2 ٹائپس، حمزۃ الوصل اینڈ حمزۃ القطع. حمزۃ الوصل پہ فتحہ کب لگے گا؟ وی ہیو سین. سیکنڈ لیٹر لام ہو تو ہی لگے گا. ضمہ کب؟ سیکنڈ لیٹر پر لام نہ ہو تو تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے، اس پہ اگر ضمہ ہے تو حمزۃ الوصل پر بھی ضمہ لگے گا. اگر تھرڈ لیٹر پہ کسرہ یا فتحہ ہے تو حمزۃ الوصل پر کسرہ لگے گا. but still there are few exception in the improper noun and irregular verbs and we have seen it how to pronounce that, right. الحمدللہ. and I hope آپ نے وہ ویڈیو دیکھ کر آیا ہے جو میں نے سینڈ کیا تھا بیزک تجوید کا. فائن. حمزۃ الوصل جو ہے وہ اور حمزۃ القطع جب ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو ان میں کچھ رولنگز کو ہمیں اپلائی کرنا ہوتا ہے. ناٹ ایوری ویئر، ان فیو پلیسز ہمیں کچھ رولنگز کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس حساب سے ہم اس کو 2 رولنگز میں ڈیوائڈ کریں گے کہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع ساتھ میں آ جائیں تو کس طرح پڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور ٹرمینالوجی جاننی ہوگی، وہ یہ ہے کہ ایک حمزہ حمزۃ القطع ایسا ہوتا ہے جو کویشچننگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. گرامر اگر آپ تھوڑی بہت جانتی ہیں بیزکس تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک حمزہ ایسا ہے، یہ حمزۃ القطع ہی ہے، لیکن یہ حمزہ ہمیشہ ورڈ کے شروع میں ہوتا ہے اور ایک سینٹنس کو کویشچن میں بدلتا ہے. لائک واٹ میں یا کیا میں بدلتا ہے، کیونکہ یہ صرف حمزہ وتھ فتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جسٹ حمزہ وتھ فتحہ کا نا جو مطلب ہے نا وہ کیا، واٹ اس طرح ہوتا ہے. تو ایسا حمزۃ القطع جو ایک آیت کو یا ایک سینٹنس کو کویشچن میں بدلتا ہے، اس حمزہ کو ہم حمزۃ الاستفہام کہتے ہیں. استفہام. Okay, and it is not compulsory for you to remember this terminology. آپ اس کو questioning حمزہ بھی سمجھ سکتے ہیں. Okay, there is not because it is something related to grammar. It is a questioning حمزہ or not, but still حمزۃ القطع کبھی کبھی ورڈ کے شروعات میں، آیتوں کے شروعات میں آتا ہے جو ایک آیت کو، ایک ورڈ کو، ایک سینٹنس کو کویشچن میں بدل دیتا ہے. کیا، واٹ in that sense. تو یہ جو ہے حمزۃ الاستفہام ہے، یعنی something which is asking کے لیے، questioning کے لیے یوز کیا جاتا ہے. فائن. that is just for your knowledge. if you don't try that doesn't matter. okay, کیونکہ آپ کو بس حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع جاننا ہے.
اوکے، ابھی میں نے بتایا کہ جب وہ دونوں ملتے ہیں، حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع مل جاتے ہیں تو دو رولنگز اپلائی ہوتے ہیں۔ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع ملنے کے کتنے چانسز ہو سکتے ہیں؟ دو ہی پروبیبلٹیز ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ حمزۃ الوصل پہلے ہو، حمزۃ القطع بعد میں ہو، رائٹ؟ اور دوسرا کیا ہے کہ حمزۃ القطع پہلے ہو اور حمزۃ الوصل بعد میں ہو، رائٹ؟ صرف یہ دو ہی چانسز ہو سکتے ہیں کیونکہ دو ہی لیٹرز ہیں، حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع، اور وہ دونوں ساتھ میں آنے کے چانسز بھی دو ہی طریقے کے ہیں کہ یا تو پہلے حمزۃ الوصل آ جائے پھر حمزۃ القطع آئے، یا پہلے حمزۃ القطع آ جائے پھر حمزۃ الوصل آ جائے، رائٹ؟ سو اب ہم پہلی حالت کو دیکھتے ہیں جہاں حمزۃ القطع کے بعد، حمزۃ الوصل کے بعد حمزۃ القطع آ جائے۔ اوکے، تب ہم کیا کریں گے؟ فائن، اس کی رولنگ ہم نے جو ہے مد البدل میں سیکھی ہے، آپ کو یاد ہوگا، میں دوبارہ سے اس ڈیفینیشن کو بتاؤں گی جو ہم نے سیکھا تھا مد البدل میں when we were learning about مد الاصلی، رائٹ؟ مد الاصلی میں اس بار ہم نے ایک مد البدل کو دیکھا تھا، اس کی میں ایک بار دوبارہ سے آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں گی۔ جب دو حمزہ ملتے ہیں، اب یہاں پر آپ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع مائنڈ میں نہ رکھیں، آپ صرف مد البدل کا ایک ڈیفینیشن جو ہم نے سیکھا تھا اس کو دوبارہ سے دہرائیں گے۔ اوکے، اگر آپ کو آلریڈی پتہ ہے وہ آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتی ہیں۔ جب دو حمزہ ملتے ہیں، یو کین کنسیڈر دس ٹو بی حمزہ، دو حمزہ ملتے ہیں، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے ساکن والے حمزہ کو پہلے متحرک حمزہ کے حرکہ کے مطابق حروف المد میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ I hope you all know this، ہم نے مد البدل میں سیکھا تھا ان مد الاصلی۔ فار ایگزامپل، اگر اس طرح دو حمزہ ساتھ آ گئے، پہلے پر فتحہ دوسرے پر ساکن ہو تو یہ بن جائے گا الف مد۔ اگر دو حمزہ ساتھ میں آئے، پہلے پر ضمہ ہو یا changing into مد، یا we have learned changing that is called as بدل، رائٹ؟ سکین پر جو ہے، سکین جو حمزہ تھا اس پہ اگر ساکن ہو تو یہ او بن جائے گا اور یہ سکین حمزہ واو ساکن میں کنورٹ ہو جائے گا، رائٹ؟ سیم تھنگ ہم نے دیکھا تھا کسرہ کے ساتھ، حمزہ کے نیچے کسرہ ہو، سکین والا بھی حمزہ ہی ہو تو یہ کسرہ میں کنورٹ ہوگا، اور جو سکین والا ہے وہ یا ساکن آ جائے گا۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ، یو آر آل رائٹنگ اٹ کریکٹ، یہ مد البدل ہے، رائٹ؟ تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے جو پہلا ہم نے دیکھا نا کہ حمزۃ الوصل کے بعد حمزۃ القطع آ جائے۔ حمزۃ الوصل کے بعد جو لیٹر ہوتا ہے لام کے علاوہ، ہم حمزہ کو پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو بتائیں کہ وہ کس حال میں ہونا چاہیے؟ حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر ہمیشہ کس حال میں ہوتا ہے؟ کس حال میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہی ہم حمزۃ الوصل کو لگا رہے ہیں؟ ساکن، ایکسلنٹ، ساکن میں ہوتا ہے۔ تو اب حمزۃ الوصل آ جائے، اوکے، سکین لیٹر حمزہ ہو، لام نہیں، لام ہو تو یہ رولنگ اپلائی نہیں ہوتی، ہم حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ سکین لیٹر حمزۃ القطع آ جائے جس پر ساکن ہو، ساکن ہونا کمپلسری ہے، جس پر ساکن ہو تو ہم تیسرے لیٹر کو دیکھیں گے، تھرڈ لیٹر پہ ضمہ ہو تو اس حمزۃ الوصل کو ضمہ لگائیں گے، تب یہ حمزہ کس میں بدلے گا؟ ضمہ ہو تو ضمہ لگائیں گے، لیکن یہ حمزہ مد البدل کی رولنگ کی وجہ سے کس میں بدلے گا؟ جی نہیں، حمزہ، جی یہ ہم حمزۃ الوصل کو تو ہم ضمہ لگائیں گے کیونکہ تھرڈ پر ضمہ ہے، یہ حمزہ مد البدل کی رولنگ کی وجہ سے یہاں ضمہ ہے تو یہ کس میں بدلتا ہے؟ کون سے حروف المد میں؟ واو مد میں، ایکسلنٹ، اب یہ واو مد میں بدل جاتا ہے، ایکسلنٹ، ماشاءاللہ، یو آر انڈرسٹینڈنگ اٹ ویری ویل۔ تو اب اور ایک دیکھتے ہیں، حمزۃ الوصل ہے، سکین لیٹر حمزہ ساکینہ آ گیا، تھرڈ لیٹر پہ فتحہ یا کسرہ ہے تو حمزۃ الوصل پر کسرہ لگے گا، رائٹ؟ تب یہ حمزہ اب کس میں بدلے گا؟ یا مدیہ میں بدلے گا، ایکسلنٹ، ماشاءاللہ، دیٹس اٹ۔ تو قرآن کے اندر اگر آپ کو حمزۃ الوصل نظر آئے جس کے بعد حمزۃ القطع ہو، ساکن میں ہوتا ہے obviously کیونکہ حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر ہمیشہ ساکن یا تشدیدی ہوگا، تو ہم دیکھیں گے
تھرڈ لیٹر کو جس پہ جو حرکہ ہے اس حساب سے حمزۃ الوصل پر ہم لگا دیں گے حرکاز. فائن. اس کے بعد جو لیٹر حمزہ ہے اس کو حروف المد میں تبدیل کریں گے. اوکے. اب ہم قرآن کے ایگزامپلس کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں اس کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہم اس ورڈ سے ہی شروع کر رہے ہوں. فائن. اب یہاں ایگزامپل ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي. یہاں دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 49. قرآن اگر مصحف آپ کے پاس ہے تو اوپن کر لیں تاکہ آپ کو اور بہتر سمجھ آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي. ہم نے کیا پڑھا؟ یقول ذلی پڑھا. لام کو حمزہ سے ملا دیا. یہ حمزۃ الوصل ہم نے نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ وصل کے دوران ہم حمزۃ الوصل نہیں پڑھتے. بٹ فار انسٹانس آپ نے یہاں پر سٹاپ کر دیا، آپ کی سانس رک گئی، آپ نے یہاں پر سٹاپ کر دیا اور آپ نے یہاں سے شروع کیا. یو اسٹارٹڈ فرام دس پوائنٹ. ناؤ واٹ یو ہیو ٹو ڈو از، یہ فتحہ کی وجہ سے حمزۃ الوصل پر کسرہ لگے گا. رائٹ. کسرہ لگتے ہی یہ حمزہ ساکنہ یا ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گا. جب آپ یہاں سے پڑھیں گے اس کو ائذن لی ولا تفتنی نہیں پڑھیں گی، آپ اب پڑھیں گی ایذن لی. ائذن لی نہیں ہوگا بلکہ ایذن لی ولا تفتنی. ایذن لی. ائذن لی یہ حمزہ کو ہم اب ساکن کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. I hope this is clear انشاءاللہ. اوکے. ایک اور ایگزامپل دیکھیں گے، اس سے اور بہتر سمجھ آئے گا آپ کو. یہاں یہ ورڈ ہے الذی من. اوکے. الذی، یہ ذال کو ہم نے اس حمزہ سے ملا دیا. واو کے اوپر آپ کو حمزہ دکھ رہا ہے، اس حمزہ سے ملایا. حمزۃ الوصل ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ وصل کے دوران حمزۃ الوصل کینسل ہو جاتا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ الذی من. اوکے. الذی من امانتہ. اس طرح آیت کو ہم نے کنٹینیو کیا. فار ایگزامپل اگر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے تو دیکھیں کہ حمزۃ الوصل پر کیا لگے گا؟ ضمہ لگے گا، بیکاز تھرڈ لیٹر پہ ضمہ ہے، اور یہ حمزہ ساکنہ کینسل ہو جائے گا اور یہ صرف واو مدیہ ہم پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ اب اؤتمنا نہیں پڑھیں گے، اوتمنا. اوکے. ہم اس کو اوتمنا پڑھیں گے. How you will understand is by looking کہ حمزۃ الوصل کے بعد حمزہ آ جائے اور اس پہ اگر ساکن ہو تو ہم اس رولنگ کو اپلائی کریں گے. You have to understand this in the Quran sister. It is now آپ یہ رولنگ سیکھ گئی ہیں تو اب آپ کو خود ہی سے اس کو اپلائی کرنا ہے. کہیں کہیں آپ کو مشکل ہو سکتا ہے، اسپیشلی یہاں پر دیکھیں آیتوں کے درمیان آ رہا ہے نا، کبھی آیت کے شروعات میں بھی آئے تو آپ کو یہ رولنگ تو یاد رکھنی ہوگی کہ you will have to recite it in this way. Like how کہ کنٹینیوم کے دوران، کنٹینیوٹی کے دوران جب آپ اس کو وصل کر کے پڑھ رہے ہیں تو ذال کو حمزہ سے ملائیں، یہاں لام کو حمزہ سے ملائیں، جھٹکا دیں حمزہ پر. لیکن حمزۃ الوصل کے بعد حمزہ آئے اور آپ اس کو الگ سے اب پڑھ رہے ہو نا، الگ سے، only then you will have to apply the ruling of مد البدل. We have read right when two hamza meets, first is mutaharrik, second is sakin, then that sakin letter will convert to huruf al-mad according to the haraka which is present on the first mutaharrik hamza, right? Same thing is happening here. When we are reading from this particular word, this hamzatul wasl will acquire kasra, and due to this kasra, this hamzatul qata now will convert to ya sakina. Okay, now we will not recite this i'zalli, i'zalli. Fine. Alhamdulillah, you have to find it yourself now. You are in the intermediate level. اب آپ کو قرآن پڑھنے کے دوران جو ہے یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. پہلے تو آپ اس کو ایسے ہی پڑھ رہی تھیں، اب الحمدللہ آپ نے ایک اور نیو رولنگز آج سیکھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اس کو سمجھنے میں بھی اور اس کو اپلائی کرنے میں بھی انشاءاللہ. آمین. اوکے. تو اب یہاں ایک اور ایگزامپل میں بتا رہی ہوں. یہاں دیکھیں کہ حمزۃ الوصل کے بعد حمزۃ القطع آیا ہے، تھرڈ لیٹر پہ ضمہ ہے. لیکن اگر آپ نے آج کی ویڈیو جو میں نے سینڈ کی ہوئی تھی حمزۃ الوصل کی، اس کو دیکھا ہے تو ایک ایکسیپشنل رولنگ میں آتا ہے. تھرڈ لیٹر پر ضمہ ہونے کے باوجود ہم اس حمزۃ الوصل پر کسرہ ہی لگاتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو وہ یاد ہے. ایتو، امدو، رائٹ، ایتو، امدو، امشو، یہ سارے ورڈز جو ہم نے سیکھے تھے اس میں یہ ایتو بھی آتا ہے، رائٹ.
تو یہ وہی ایتو ہے. Even though there is dhamma here, remember you have to add kasra because this is an exceptional word. اگر یہ حمزۃ الوصل پر کسرہ لگ جائے گا اور سکین حمزہ پر ساکن ہے تو اب یہ حمزہ کو ہم یا ساکن میں کنورٹ کریں گے، یا مدیہ میں. اب ہم اس کو ائتونی بکتاب من قبل نہیں پڑھیں گے، اب ہم اس کو ایتونی اس طرح پڑھیں گے. فائن. You will get this kind of examples many places in the Quran. بس آپ کو پڑھنے کے دوران جس طرح آپ اب تک حمزۃ الوصل کہاں آ رہا ہے اور اس پہ ہم فتحہ لگائیں گے یا ضمہ لگائیں گے یا کسرہ لگائیں گے، صرف اتنا آپ فوکس کر رہی تھیں. آئی ہوپ انشاءاللہ جب سے آپ نے بیسک کو سیکھا ہے، رائٹ. لیکن آج سے آپ کو یہ بھی چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا کہ حمزۃ الوصل کے بعد اگر آپ کو ایک حمزہ ہی دکھے جس پہ ساکن ہو تو آپ کو مد البدل کی رولنگ اپلائی کرنی ہوگی، جہاں پر وہ سکین حمزہ ساکنہ فرسٹ حمزۃ الوصل کے حرکہ کے مطابق حروف المد میں بدل جائے گا. Okay, this is the first ruling when حمزۃ الوصل comes first. Okay, حمزۃ الوصل comes first, حمزۃ القطع comes next. یہ فرسٹ رولنگ ہم نے دیکھی ہے. بٹ ان قرآن 3 words ہی ایسے ہیں. This is something easy for you and there is nothing to worry about it کیونکہ قرآن میں یہ آلریڈی چینج کر کے مد البدل میں چینج کر کے دیا گیا ہے. یہ جو سیکنڈ رولنگ ہے بس آپ انفارمیشن کے لیے پڑھ رہی ہیں. You will not have to apply it in this way. اس طرح آپ کو ہر بار اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آلریڈی مد البدل میں کمپلیٹلی تبدیل کر کے قرآن میں آپ کو دیا گیا ہے سیکنڈ والا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ حمزۃ القطع جو کویشچن کے لیے یوز ہوتا ہے، حمزۃ القطع which is used for questioning, that is called as questioning حمزہ، جو ہمیشہ ورڈ کے شروع میں ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ال سے شروع ہونے والا ورڈ آتا ہے. ال یعنی obviously جو پہلا حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہی ہے. ال سے شروع ہو تو اس حمزۃ الوصل پر کیا لگتا ہے؟ ہمیشہ فتحہ ہی لگتا ہے. اوکے، تو یہاں پر 2 فتحہ مل گئے. پہلا حمزۃ الوصل ہے اور دوسرا ایک ناؤن ہے جو حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو. and that is why اس کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس سکین حمزہ کو ہمیشہ ایک حروف المد الف میں تبدیل کیا جاتا ہے. ہمیشہ حروف المد الف میں تبدیل کیا جاتا ہے کیونکہ حمزۃ القطع جو کویشچن کے لیے یوز ہوتا ہے نا، اس پر ہمیشہ فتحہ ہی ہوتا ہے. کویشچننگ حمزہ کی ناٹ بی ای اور او. حمزۃ القطع کین بی ای او اور ا، بٹ کویشچننگ حمزہ از آلویز ا. تو نیکسٹ ورڈ جو ال سے شروع ہو رہا ہے اس پر بھی فتحہ ہی لگتا ہے، لیکن وصل کے دوران وہ پڑھا تو نہیں جاتا، بٹ سٹل اس حمزۃ الوصل کو ہم الف مد میں بدلیں گے. اور اس طرح قرآن میں صرف 3 جگہ ہوا ہے تو آسان ہے. بس کیوں ہو رہا ہے وہ آپ نے جاننا ہے. اپلائی کرنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے، آلریڈی وہاں پر ہے اور وہ ورڈز بھی آپ کے لیے بہت ہی آسان ہیں. اس رولنگ کو ابدال کہتے ہیں، جہاں پر حمزۃ الوصل کے بعد حمزۃ القطع کے بعد جو کویشچن کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ سارے حمزۃ القطع ہیں جو آپ کو سٹارٹنگ میں دکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو، اللہ، یہ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے. الذکرین، یہ بھی حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے. الآن، اب کے لیے یوز ہوتا ہے، اب، ناؤ. الآن، یہ جو الآن ہے یہ بھی حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے. So in the Quran these are only 3 words where after حمزۃ القطع the questioning حمزہ especially حمزۃ الاستفہام کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے تو اس حمزۃ الوصل کو الف مد میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ آپ آلریڈی پڑھ رہی ہیں، وہ ہے ابدال. کیا کر رہی ہیں آپ اس کو پڑھ رہی ہیں اس طرح کہ سکین حمزہ حمزۃ الوصل جب الف میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو obviously وہ یہ بن جاتا ہے. دیکھیں، حمزہ وتھ فتحہ الف مدیہ، جس کے بعد ایک تشدید کا حرف آ گیا تو یہ مد اللازم کلمی مثقل بن گیا، رائٹ. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہ، 6 حرکہ اسٹریچ کرتے ہیں. اس کو بھی الذکرین، اوکے. اس کو بھی الآن،
رائٹ. یہ آلریڈی آپ کو پتا ہے اور آپ اس کو مد لازم اپلائی کر کے پڑھ رہی ہیں، لیکن آج بس آپ نے جانا کہ ہم اس کو مد لازم کیوں اپلائی کر رہے ہیں. ہم تو اللہ کو اللہ ہی کہتے ہیں، لیکن اب اس میں ہم 6 حرکہ کیوں کھینچ رہے ہیں آپ کو آج وہ بس پتا چلا ہے، کیونکہ حمزۃ الوصل جو ورڈ اللہ میں ہوتا ہے اس کو الف مد میں کنورٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے والا حمزہ جو ہے وہ کویشچننگ حمزہ ہے، کیا کے لیے یوز ہوتا ہے نا، وہ ہے. ان دونوں حمزہ کو ساتھ میں پڑھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ایک حمزۃ الوصل کو کنورٹ کر کے دیا گیا ہے. جی سسٹر، when I stretch the mud for 6 حرکہ obviously وائس بریک ہوتی ہے زوم میں. I've said that in the beginning. okay. تو اس طرح ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. فائن. I hope آپ کو ابدال سمجھ آ گیا اور آپ اس کو آلریڈی اسی طرح قرآن میں پڑھ رہی ہیں. and there is no difference. فائن. ایک اور تسہیل جو ہے یہ آپ کو سیکھنا ہوگا اور یہ ضروری نہیں ہے. فائن. کیونکہ اگر آپ اس کو اس طرح پڑھ رہی ہیں تو کافی ہے. but still in tajweed there is another way of reading these 3 words that is called as تسہیل. تسہیل comes from the word سہلا. سہلا means something which is easy. ہمیں ایزینس سے پڑھنا ہوگا. وہ کیسے کہ یہ جو الف ہے نا، جو ہم سکین حمزہ ہے، حمزۃ الوصل ہے، اس کو فتحہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھیں گے. ہم کمپلیٹ 1 حرکہ نہیں پڑھیں گے، جیسے اللہ نہیں پڑھیں گے، الذکرین نہیں پڑھیں گے، الآن نہیں پڑھیں گے، بلکہ تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے. تسہیل کس طرح ہوتا ہے آپ دیکھیں، میں پروناؤنس کروں گی. اللہ، الذکرین، الآن، not الآن یا اللہ. یعنی ہم ایک حمزہ کو تو کریکٹلی پڑھ رہے ہیں، دوسرے حمزہ کا صرف کچھ حصہ سٹارٹنگ کا پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس طرح دکھا رہے ہیں جیسے ہم اس کو کریکٹ سیدھے سے نہیں پڑھ رہے کٹ آف کر کے، ہم اسی حمزہ سے ملا کر پڑھ رہے ہیں. اوکے. لائک اللہ، اللہ، الذکرین، الآن، آل بھی نہیں اور ال بھی نہیں، آل. اوکے. یو شوڈ ریڈ لائک دس، آل. اوکے. آپ کی جو آواز ہے حمزہ کے اوپر جانی ہے، اس کے بعد اس طرح نیچے آنی ہے. اوکے. I hope this is clear. This is called as تسہیل. Not doing مد لازم because you're not converting حمزۃ الوصل into الف مدیہ, but reciting it not completely. اب اس کو آپ اللہ بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ, 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 okay, in this way, and not completely remember, Allahu, الذکرین, okay, الذکرین, in this way. آپ شاید سمجھ پا رہی ہیں ڈفرنس جب میں پڑھ رہی ہوں. میں دوبارہ سے اس کو مد کی طرح پڑھ کر اور تسہیل کر کے پڑھوں گی, آپ خود ہی ڈفرنس دیکھیں. اللہ, اللہ, الذکرین, الذکرین, الآن, 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 اوکے. اس طرح ساؤنڈ کرنا ہے but not separately. الآن, الآن, okay. This is called as تسہیل and this is a new way for you because you have not read in this way earlier, where یہاں جو سیکنڈ الف ہے, which rule we should apply? I think it is better you apply this ruling which you are already applying till now because قرآن کے اندر اسی طرح لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے. اوکے. اور جب قرآبی پروناؤنس کرتے ہیں تو زیادہ تر اسی طرح پروناؤنس کرتے ہیں کیونکہ یہ آلریڈی لکھا ہوا قرآن کے اندر آپ کو مل جاتا ہے نا, یعنی مد لازم میں کنورٹ کر کے بھی دیا جاتا ہے. اوکے. جی سسٹر, جو آپ عجمیوں کی بات کر رہی ہیں وہ الگ ہے, وہ حفص عاصم کی اسپیشل رولنگ ہے,
اس کو ہم انشاءاللہ حفصن عاصم کی رولنگ جب الگ سے سیکھیں گے تب دیکھتے ہیں. فی الحال آپ صرف اس پر فوکس کریں. اوکے انشاءاللہ یہ جو 3 ورڈز ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ تسہیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وہی فالو کرنا ہے جو قرآن میں آلریڈی ابدال کر کے دیا گیا ہے تو یو کین جسٹ ریسائٹ اٹ ود دیٹ. اوکے بیکاز دس از اے موسٹ ایکسیپٹیڈ، اور یعنی بہت زیادہ یہی پڑھا جاتا ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا ریسائٹیشن میں اللہ where we are converting this hamzatul wasl in these 3 places into alif maddiya and applying the ruling of mad al lazim. Fine. And this tasheel is also an option if you want to recite in that way. If you don't want to stretch it for 6 haraka تو آپ یہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں جیسے اللہ الذکرین الآن. بٹ میک شیور کہ آپ یہ تبھی کریں جب آپ کو پرفیکٹلی آتا ہو، کیونکہ آپ اس کو اللہ نہیں پڑھ سکتے، الذکرین الگ الگ حمزہ کر کے نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی آپ اس کو اللہ 2 حرکہ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اللہ اس میں آپ کی تسہیل ہونا ضروری ہے جیسے اللہ اوکے. it should not sound it should sound اللہ الذکرین. Okay, الذکرین in this way. If you are not able to practice this and pronounce this and another correctly, till then آپ اسی کو فالو کریں اور یہ بھی پریکٹس کرتے رہیں. فائن، یو ہیو ٹو نو دس، یہ بھی پریکٹس کرتے رہیں لیکن تب تک آپ اسی کو اپلائی کریں. فائن انشاءاللہ. دس از آل اباؤٹ حمزۃ الوصل اینڈ حمزۃ القطع. جب وہ ایک ساتھ آتے ہیں، پہلے حمزۃ الوصل بعد میں حمزۃ القطع آئے تو ہمیں مد البدل کرنا ہوگا، اور ورڈ کے شروع میں جب ہم اس ورڈ سے شروع کرتے ہیں تبھی یہ رولنگ اپلائی ہوگی، ورنہ نہیں. لیکن یہاں پر آپ کو ہمیشہ ابدال کر کے پڑھنا ہی ہوگا، ورنہ آپ تسہیل بھی کر سکتے ہیں. فائن الحمدللہ. So we have completed. If you have any doubts you can ask inshallah. السلام علیکم استاذہ. وہ جو دوسرا والا ہے، اگر وہ طریقے سے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو دوسرے والے جو حمزہ ہے اس کو تھوڑا سا جلدی پڑھے، ایسے پڑھنا ہے کہ جی تھوڑا سا ہم اس کو لوزلی پڑھیں گے، پکڑ کر نہیں پڑھیں گے. آنا اس طرح آنا. جزاک اللہ خیر. جی وإیاک خیر. تو ہم میٹنگ کو اینڈ کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جی وانتم